جی ہاں، اس پلازا میں رہائش پذیر ایک خاتون نے ہمیں فون کر کے اس بارے میں بتایا تھا۔ ہم نے پولیس کو کال کیا اور اس نے ابتدائی تحقیقات کے بعد فلیٹ کو سیل کر دیا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کون سے تھانے کی پولیس آئی تھی؟ سالیہ نے پوچھا۔ مارٹن روڈ تھانہ کی پولیس آئی تھی، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ان کا نمبر تو آپ کے پاس ہوگا، وہ بتا دیں، مہربانی ہوگی، سالیہ نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ سالیہ نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ اب اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ نازیہ کے لیے وہ مزید کیا کر سکتی ہے۔ تھانے فون کرنا فضول تھا، وہ کچھ نہیں بتا سکتے تھے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتی تھی کہ معلوم کیا جائے کہ نازیہ کے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ اگر اسے بچایا جا سکتا ہے تو کس طرح۔ یہ کوئی بھی مشن نہ تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اس بارے میں بات کرتی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اسے عمران سے بات کرنی چاہیے، مگر اسے معلوم تھا کہ عمران نے سنجیدگی سے کوئی بات کرنی ہی نہیں۔ اور پھر عمران کو نازیہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے کام کرے؟ اور دلچسپی کا لفظ ذہن میں آتے ہی اس کے ذہن میں تنویر کا نام آ گیا۔ ایک مشن میں نازیہ نے ٹیم کے ساتھ کام کیا تھا اور اس کی نسوانی حس نے واضح طور پر محسوس کر لیا تھا کہ تنویر میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ویسے بھی تنویر کی فطرت اسے بھی پسند تھی، وہ سچا اور کھرا انسان تھا، جو کچھ اس کے دل میں ہوتا وہی زبان پر لے آتا ہے۔ سالیہ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ تنویر بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی تنویر کی مخصوص آواز سنائی دی، سالیہ بول رہی ہوں۔ سالیہ نے تنویر کو کہا، او آپ کیسے فون کیا؟ کیا کوئی خاص بات؟ تنویر نے چونک کر اور تشویش بھرے لہجے میں کہا، آپ سے ایک ذاتی کام پڑ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے فلیٹ پر آ جاؤں؟ سالیہ نے کہا، آ جائیں، یہاں میرے ساتھ کیپٹن شکیل اور صفدر بھی موجود ہیں۔ تنویر نے کہا، یہ تو اچھا ہے۔ سالیہ نے کہا، یہ تو میں نے اس لیے بتایا ہے کہ آپ نے ذاتی کام کی بات کی ہے۔ تنویر نے کہا، اور نہیں، ذاتی کام یہ ہے کہ میری دوست نازیہ، جسے آپ سب بھی جانتے ہیں، جو اخبار میں کرپشن رپورٹر ہے، وہ اپنے فلیٹ سے پراسرار طور پر غائب ہو گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کی برآمدگی کے سلسلے میں آپ میری مدد کریں۔ سالیہ نے ذاتی کام کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، وہ تو سمجھدار اور میچور خاتون ہے، وہ کیوں اور کیسے غائب ہوئی ہے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہی تو معلوم کرنا ہے۔ سالیہ نے بتایا، ٹھیک ہے، آپ آ جائیں۔ دوسری طرف سے تنویر نے کہا تو سالیہ نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور پھر اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار اس علاقے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں تنویر کا فلیٹ تھا۔ وہاں پہنچ کر سالیہ نے گاڑی پارکنگ کی طرف موڑی تو وہاں واقعی کیپٹن شکیل اور صفدر کی کاریں موجود تھی۔ سالیہ نے کار سے اتر کر کار لاد کے اور پھر تنویر کے فلیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تنویر کے فلیٹ کے بند دروازے کے سامنے موجود تھی۔ اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ڈور فون سے تنویر کی آواز سنائی دی۔ سالیہ ہوں، سالیہ نے جواب دیا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر کھٹک کی آواز کے ساتھ ہی ڈور فون کا رابطہ ختم ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو تنویر سامنے موجود تھا۔ آئیے مس سالیہ، تنویر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو سالیہ سلام کر کے اندر داخل ہوئی۔ سیٹنگ روم میں کیپٹن شکیل اور صفدر بھی موجود تھے۔ سالیہ دعا کے بعد تنویر نے پھر سے جوس ٹن نکال کر سب کے سامنے رکھے اور ایک ٹن لے کر وہ بھی سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ مس سالیہ، نازیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا آپ اس کے پس منظر کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ تنویر نے کہا تو سالیہ نے رخشندہ کا فون آنے سے لے کر پلازا انتظامیہ سے فون پر ہونے والی بات چیت پر تھانے کا نام اور فون نمبر معلوم کرنے تک کی تفصیل بتا دی۔ جو کچھ آپ نے بتایا ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ نازیہ کو بے ہوش کر کے اغوا کیا گیا ہے۔ صفدر نے کہا، ہاں میرا بھی یہی اندازہ ہے۔ سالیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن جس انداز میں آپ نے صورتحال بتائی ہے، یہ اغوا کا باقاعدہ منصوبہ تھا جس پر ماہرانہ انداز میں عمل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا باقاعدہ کوئی پس منظر ہے۔ تنویر نے کہا، مس سالیہ، نازیہ آج کل کسی ایسے کیس پر کام تو نہیں کر رہی تھی جس کا تعلق کسی بڑے مجرم گروہ سے ہو؟ کیپٹن شکیل نے کہا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ اس نے اور میں نے مل کر ایک قتل کے کیس پر کام کیا تھا، بس اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں۔ سالیہ نے کہا تو سب چونک پڑے۔ قتل کے کیس پر کام کیا تھا؟ کیا مطلب؟ کیسا کام؟ تنویر نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا تو سالیہ نے انہیں رانا فاروق ڈی ایس پی کی موت پر اس کے والدین کے ہاتھ جانے سے لے کر نازیہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور پھر کرائم رپورٹر مشہدی سے ملاقات سے لے کر ہوٹل ریڈ سٹار میں اس کمرے تک پہنچنے جس کی عقبی کھڑکی سے گولی چلائی گئی تھی اور اس کے بعد سائمن سے ہونے والی جھڑپ اور اس کے بیان کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے اس کالو دادا کو چیک کیا؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، میں نے عمران صاحب سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے ہی کالو دادا پر ہاتھ ڈال چکے ہیں۔ سالیہ نے کہا تو کیپٹن شکیل، صفدر اور تنویر بے اختیار اچھل پڑے۔ عمران صاحب نے اس کالو دادا کے خلاف کارروائی کی؟
کیوں؟ ان کا کیا تعلق ہے؟ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جوانا اور ٹائیگر کے ساتھ مل کر اغوا برائے تاوان پر کام کر رہے ہیں اور کالو دادا بھی اسی سلسلے میں آ گیا ہے۔ رانا فاروق بھی اغوا برائے تاوان کے سلسلے میں ہی کام کر رہا تھا کہ اسے اس انداز میں ہلاک کر دیا گیا، صالح نے بتایا۔ اوہ، پھر تو نازیہ کے اغوا کا سلسلہ بھی اسی گروپ سے جا ملتا ہے جس نے رانا فاروق کو ہلاک کرایا ہے، تنویر نے کہا۔ اور مس صالح، نازیہ آپ کے رہائش گاہ کے بارے میں جانتی ہوگی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، لیکن جس فلیٹ کے بارے میں وہ جانتی ہے وہ تو میں نے کل ہی چھوڑ دیا ہے، اور وہ میری ذاتی رہائشی کوٹھی کے بارے میں نہیں جانتی۔ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ صالح نے چونک کر کہا۔ اس لیے مس صالحہ کہ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مس نازیہ کو اسی سلسلے میں اغوا کیا گیا ہے، اور لازماً انہوں نے آپ کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ آپ فلیٹ چھوڑ چکے ہیں، ورنہ شاید آپ کو بھی اب تک اغوا کر لیا جاتا، کیپٹن شکیل نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ کا تجزیہ درست ہے، میں نے تو اس نقطے پر غور ہی نہیں کیا تھا، لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ نازیہ کے لیے تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گی، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، صالح نے کہا۔ اس کے لیے آپ کو ہمت کرنا پڑے گی مس صالحہ۔ خاموش بیٹھے رہے، تنویر نے کہا۔ وہ کیسے کھل کر بات کریں پلیز، صالح نے کہا۔ آپ کو چارہ بننا پڑے گا، پھر ہی ہم ان مجرموں تک پہنچ سکیں گے، تنویر نے کہا۔ تنویر کی رائے درست ہے، فی الواقعہ اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں، صفدر نے کہا۔ لیکن مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کھل کر بتائیں، صالح نے کہا۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ جس فلیٹ میں آپ کی رہائش تھی اور جس کے بارے میں نازیہ جانتی ہے، کیا وہ فلیٹ خالی ہے یا کسی اور نے لے لیا ہے؟ تنویر نے کہا۔ وہ فلیٹ بھی میرا ذاتی ہے، میں نے اسے خریدا ہوا ہے، اور ایسے چار اور فلیٹ بھی مختلف رہائشی پلازوں میں میری ملکیت ہیں تاکہ میں انہیں عدل بدل کر رہائش رکھ سکوں۔ یہ فلیٹ جو رضا پلازا میں ہے وہ بھی میرا ملکیتی ہے، صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو آپ اس فلیٹ میں جا کر رہیں، مجرموں نے یقیناً وہاں چھاپا مارا ہوگا اور پھر معلومات حاصل ہوں گی اور انہیں بتایا گیا ہوگا کہ یہ فلیٹ آپ کی ملکیت ہے، تو وہ لازماً اس فلیٹ کی نگرانی کر رہے ہوں گے تاکہ آپ جیسے ہی واپس آئیں وہ آپ پر ہاتھ ڈال سکے، اور موجودہ حالات میں نازیہ تک فوری پہنچنا ضروری ہے، ورنہ مجرم اسے ہلاک بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ بطور چارہ سامنے آئیں تاکہ آپ پر ہاتھ ڈالا جائے۔ ہم آپ کی نگرانی کر رہے ہوں گے، پھر ہم مجرموں پر ہاتھ ڈال دیں گے، آپ کے ساتھ ساتھ نازیہ کو بھی رہائی مل جائے گی، تنویر نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ او واقعی آپ نے بہت بہترین اور قابل عمل حل تجویز کیا ہے، میں واپس اپنی کوٹھی پر جا کر وہاں سے اپنا ضروری سامان لے کر فلیٹ پر پہنچ جاتی ہوں، صالح نے کہا۔ کتنی دیر لگ جائے گی آپ کو؟ تنویر نے پوچھا۔ میں کوٹھی سے روانہ ہوتے ہوئے یہاں آپ کو فون پر بتا دوں گی، پھر جتنی دیر آپ کو یہاں سے رضا پلازا پہنچنے میں لگے گی اتنی ہی دیر مجھے بھی لگ جائے گی، صالح نے کہا۔ لیکن آپ نے خود بھی اپنا خیال رکھنا ہے، صفدر نے کہا تو صالحہ مسکرا دی۔ آپ کا شکریہ صفدر صاحب کہ آپ کو میرا اس قدر خیال ہے، صالح نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں ہی بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ ہماری ساتھی ہیں اور ساتھیوں کا خیال رکھنا تو ہمارے فرائض میں شامل ہے، صفدر نے بات بنانے کے اس انداز میں کہا۔ ظاہر ہے وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ صالح نے کس انداز میں بات کی ہے۔ اوکے، میں اب چلتی ہوں، صالح نے اٹھتے ہوئے کہا تو تنویر بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تاکہ صالح کے جانے کے بعد فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند کر سکے۔ نازیہ کی آنکھیں کھلی اور اس کے ذہن پر چھایا ہوا گہرا اندھیرا جیسے ہی دور ہوا تو اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں جیسے دھماکہ سا ہوا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کا جسم کرسی کے ساتھ نائلون کی مضبوط رسی سے بندھا ہوا تھا، اس لیے وہ اٹھنا تو ایک طرف پوری طرح کسمسا بھی نہ سکی۔ حیرت سے اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے یاد تھا کہ وہ اپنے فلیٹ میں ٹی وی کے سامنے اپنے مخصوص کرسی پر بیٹھی ٹی وی پر اپنا ایک پسندیدہ پروگرام دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے ناک سے نامانوس سی بو ٹکرائی، اور پھر اچانک اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوب سا گیا، اور اب ہوش میں آنے کے بعد وہ اس پر یہ دیکھ کر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ وہ اپنے فلیٹ کی بجائے اس حال نما کمرے میں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کرسی پر رسی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کی کرسی سے کچھ فاصلے پر ایک اور اونچی پشت کی کرسی موجود تھی، اس کے علاوہ نہ ہال میں کوئی فرنیچر تھا اور نہ ہی کوئی آدمی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے کہ ایک دھماکے سے سامنے دیوار میں موجود دروازہ کھلا اور ایک لمبے قدر چوڑے جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے جینز کی پینٹ پہنی ہوئی تھی اور سرخ رنگ کی شرٹ جس پر پیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول تھے پہنی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ چوڑا تھا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور پیشانی خاصی تنگ تھی، البتہ سر پر بالوں کا بڑا سا گچھا موجود تھا۔ اس کے پیچھے 3 دیو ہیکل آدمی موجود تھے جنہوں نے مقامی لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان تینوں کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، آنکھوں میں سرخی اور چہروں پر سختی تھی۔ وہ تینوں چھٹے ہوئے بدماش دکھائی دیتے تھے، جبکہ سب سے آگے آنے والا آدمی اپنے اندازے سے ان کا سرگنا دکھائی دے رہا تھا۔
وہ کرسی پر اس طرح اکڑ کر بیٹھ گیا جیسے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو، جبکہ تینوں بدماش اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ نازیہ دیکھ رہی تھی کہ ان چاروں کی نظریں اس کے جسم پر اس طرح گڑی ہوئی تھی جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی کے چہرے پر تکبر اور غرور، جبکہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تینوں افرادوں کے چہروں پر حماست نمایاں نظر آ رہی تھی۔ تمہارا نام نازیہ ہے اور تم اخبار رپورٹر ہو؟ کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے بڑے رعونت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ کون مجھے یہاں لایا ہے اور مجھے کیوں باندھ کر رکھا ہے؟ نازیہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ٹیٹو، کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا۔ یس باس، اس کے بائیں ہاتھ پر کھڑے آدمی نے چونک کر کہا۔ اس لڑکی کو سمجھاؤ کہ باس کے ساتھ کس لہجے میں بات کی جاتی ہے، باس نے کہا۔ یس باس، اس آدمی نے کہا، اور پھر وہ بڑے جارحانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ اس نے لباس پر پہنی ہوئی جیکٹ سے ایک تیز دھار خنجر نکال لیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرخی مزید گہری ہو گئی تھی۔ رک جاؤ، یہ کیوں میری طرف آ رہے ہو؟ رک جاؤ، نازیہ نے ہندیزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ چڑیا صرف چوں چوں کرتی ہے، سمجھی؟ اب اگر تم نے باس کے سامنے بلند آواز نکالی تو ایک لمحے میں گردن کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اسے صرف ٹیٹو کا ٹریلر سمجھو۔ ٹیٹو نے قریب آ کر بڑے اوباشانہ انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ اس کا خنجر والا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور نازیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا گلا اس طرح کاٹ دیا ہو جیسے تار سے صابن کاٹا جاتا ہے۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ فی الحال صرف خراش آئی ہے، اب اگر تم نے اونچی آواز میں بات کی تو ایک لمحے میں شہرک کٹ جائے گی، اس بات کا خیال رکھنا۔ ٹیٹو نے خنجر واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس مڑ گیا۔ نازیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن سے شعلے سے لپٹ گئے ہوں۔ خوف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں تو بے گناہ ہوں، نازیہ نے بے اختیار روتے ہوئے کہا۔ سنو لڑکی، تم نے ایک دوسری عورت کے ساتھ مل کر ہوٹل ریڈ سٹار میں ہمارے آدمی سائمن پر حملہ کیا تھا۔ تم دونوں نے اس پر تشدد کیا اور اس کا ذہنی توازن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تم اب بتاؤ گی کہ تمہیں یہ کام کس نے دیا تھا؟ سچ سچ بول دو ورنہ، باس نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ مجھے تو معلوم نہیں، میری دوست صالحہ کو اس بارے میں معلوم ہوگا۔ وہ ڈی ایس پی رانا فاروق صالحہ کا رشتہ دار تھا۔ وہ وہاں گئی تھی، اس نے مجھ سے بات کی تو میں نے اخبار کے کرائم رپورٹر مشہدی سے بات کی۔ اس نے بتایا کہ رانا فاروق کو قتل کیا گیا ہے۔ پھر وہ صالحہ کے کہنے پر ہم دونوں کو جائے واردات پر لے گیا اور پھر وہ چلا گیا۔ نازیہ نے تفصیل سے ساری بات آہا تک بتا دی۔ وہ بولتے ہوئے اس طرح لرز رہی تھی جیسے خوف سے اس کا رواں رواں کانپ رہا ہو، اور واقعی تھا ایسے ہی۔ اس کا واسطہ آج تک ایسے حالات سے کبھی نہیں پڑا تھا۔ جس انداز میں ٹیٹو نے اس کی گردن پر خنجر کا وار کیا تھا، اس نے نازیہ کو واقعی خوفزدہ کر دیا تھا۔ کون ہے یہ صالحہ؟ کیا کرتی ہے اور کہاں رہتی ہے؟ باس نے پوچھا۔ اس کا تعلق کسی خفیہ ایجنسی سے ہے، لیکن پوچھنے کے باوجود اس نے آج تک تفصیل نہیں بتائی۔ وہ رضا پلازا کے فلیٹ نمبر 112 میں رہتی ہے، نازیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا فون نمبر کیا ہے؟ باس نے پوچھا تو نازیہ نے فون نمبر بتا دیا۔ فون لاؤ یہاں، باس نے مڑ کر پیچھے کھڑے آدمیوں میں سے ایک سے کہا تو اس نے جیب سے کارڈ لیس فون پیس نکال کر باس کی طرف بڑھا دیا۔ باس نے نمبر پریس کیے، لیکن دوسری طرف مسلسل گھنٹی بجتی رہی، لیکن کسی نے کال ریسیو نہ کی تو باس نے فون آف کر دیا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہی، کیوں؟ باس نے نازیہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ فلیٹ پر موجود نہیں ہوگی، نازیہ نے پوچھا۔ اس کا حلیہ تفصیل سے بتاؤ، باس نے کہا تو نازیہ نے تفصیل سے صالحہ کا حلیہ بتا دیا۔ تو باس نے ایک بار پھر فون کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں شاید اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا کہ دوسری طرف سے بجنے والی گھنٹی کی آواز حال میں گونجنے لگی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ مراد بول رہا ہوں، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جیگر بول رہا ہوں، باس نے بڑی رعونت بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، حکم باس۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت بھیک مانگنے والوں جیسا ہو گیا۔ رضا پلازا کے فلیٹ نمبر 112 میں ایک عورت صالحہ نامی رہتی ہے، تم اپنے آدمیوں کو ساتھ لے جاؤ۔ میں اس عورت کو یہاں ہیڈ کوارٹر میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن صحیح سلامت حالت میں، کیونکہ میں نے اس سے اہم معلومات حاصل کرنی ہے، جیگر نے سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور سنو، وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہی، تم وہاں پہنچ کر مجھے فون کر کے بتاؤ کہ کیا اس کا فلیٹ بند ہے یا نہیں، پھر میں تمہیں مزید ہدایات دوں گا، جیگر نے کہا۔ اوکے باس، دوسری طرف سے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ تو جیگر نے فون آف کر دیا۔ تم نے اگر سچ بولا ہے تو تم بچ جاؤ گی، لیکن اگر تم نے جھوٹ بول کر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے تو پھر تمہارے ٹکڑے گلیوں کے کتے کھائیں گے، جیگر نے فون پیس کو اپنی گود میں رکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میں نے سچ بتایا ہے، سب کچھ سچ بتایا ہے، نازیہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، نازیہ کا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ کرپشن رپورٹر تھی اور اس سلسلے میں وہ اسے فیلڈ میں بھی کام کرنا پڑتا تھا، لیکن اس کا یہ کام مختلف نوعیت کا تھا۔
وہ مختلف اداروں میں اب موجود افراد سے معلومات حاصل کر کے انہیں چیک کرتی اور پھر درست معلومات اخبار کے ذریعے حکومت اور عوام تک پہنچا دیتی تھی۔ اس کے بعد باقی کارروائی حکومت اور اس کے ادارے خود کرتے تھے، لیکن جہاں کا ماحول بے حد دہشت ناک تھا، اس کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا اور اس کے مقابل چھٹے ہوئے گنڈے بدماش اور مجرم تھے جو انتہائی ظالم اور سفاک تھے۔ جس طرح اس ٹیٹو نے ہنجر کا وار نازیہ کی گردن پر کیا تھا، اس نے واقعی نازیہ کو دہشت زدہ کر دیا تھا، اور وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کاش کسی طرح وہ اس عذاب سے بچ جائے تو آئندہ سالیہ کے ساتھ مل کر کوئی کام نہیں کرے گی، کیونکہ سائمن کے خلاف کارروائی بھی سالیہ نے ہی کی تھی۔ نازیہ نے تو صرف ساتھ دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اس عذاب تک پہنچ چکی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو خاموش بیٹھے جیگر نے گود میں رکھا ہوا فون پیس اٹھا کر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ شاید اس نے خود ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا، کیونکہ دوسری طرف سے آنے والی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ شاید دوسری طرف سے ملنے والی رپورٹ جیگر نازیہ کو بھی سنانا چاہتا تھا۔ ہیلو باس، میں مراد بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے مراد کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ جیگر بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے؟ جیگر نے اپنے مخصوص سخت لہجے میں کہا۔ باس، فلیٹ نمبر 112 لاکڈ ہے، میں نے انتظامیہ سے معلوم کر لیا ہے۔ یہ فلیٹ ایک عورت سالیہ کی ملکیت ہے اور کچھ عرصہ سے سالیہ ہی اس فلیٹ میں رہائش پذیر ہے۔ وہ اکیلی رہتی ہے، اس وقت وہ کہیں گئی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے 6 آدمیوں کو نگرانی پر لگا دیا اور میں خود بھی یہیں موجود ہوں۔ جیسے ہی عورت وہ واپس آئے گی میں اسے اغوا کر کے مین ہیڈ کوارٹر پہنچا دوں گا، مراد نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اس عورت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا تعلق کسی خفیہ ایجنسی سے ہے، اس لیے وہ لازماً تربیت یافتہ ہوگی۔ تم نے ہر لحاظ سے محتاط رہنا ہے اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی کو اس کے اغوا کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ جیگر نے کہا، یس باس، میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں باس، آپ بے فکر رہیں۔ مراد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جیگر نے کہا اور فون بھی صاف کر کے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب تم دعا کرتی رہو کہ وہ عورت زندہ سلامت یہاں پہنچ جائے، ورنہ تمہارا عبرتناک حشر ہوگا، جیگر نے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ان تینوں کو بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ چاروں ہی حال نما کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا تو نازیہ نے ایک طویل سانس لیا۔ البتہ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ سالیہ کسی طرح اپنی تربیت کی وجہ سے ان آدمیوں کے ہاتھ بھی نہ آئے اور یہاں پہنچ کر اس کو بھی رہائی دلا دے۔ اور پھر 2-2.5 گھنٹے بعد اچانک دروازہ ایک بار پھر دھماکے سے کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے کاندھے پر ایک بے ہوش عورت کو لادا ہوا تھا، جبکہ اس کے پیچھے دوسرا آدمی تھا جس نے ایک کرسی اور رسی کا بنڈل اٹھایا ہوا تھا۔ کرسی والے نے نازیہ کے ساتھ کرسی رکھی اور دوسرے لمحے پہلے آدمی نے اپنے کاندھے پر لدی ہوئی عورت کو اس کرسی پر ڈال دیا، اور نازیہ کا دل یہ دیکھ کر ڈوب گیا کہ یہ عورت سالیہ تھی جسے بے ہوش کر کے لایا گیا تھا۔ او خدایا، اب کیا ہوگا؟ اب تو ہی بچانے والا ہے، نازیہ نے بے اختیار بڑبڑاتے ہوئے کہا، جبکہ دونوں آدمیوں نے مل کر رسی کی مدد سے سالیہ کو کرسی کے ساتھ جکڑ دیا۔ یہ ان آدمیوں میں سے تھے جو ٹیٹو کے ساتھ پہلے آئے تھے۔ اسی لمحے دروازہ ایک بار پھر کھلا اور جیگر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ٹیٹو تھا۔ جیگر کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ دونوں آدمی جنہوں نے سالیہ کو کرسی کے ساتھ باندھا تھا واپس مڑ کر جیگر کی کرسی کے عقب میں کھڑے ہو گئے، لیکن اس بار ان میں سے کسی کے پاس اسلحہ نہ تھا، شاید اس کی ضرورت ہی نہ سمجھی گئی تھی۔ یہی عورت ہے سالیہ، جیگر نے نازیہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، نازیہ نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے ہوش میں لاؤ ٹیٹو، جیگر نے ٹیٹو سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، میں اینٹی گیس ساتھ ہی لایا ہوں، ٹیٹو نے جواب دیا اور پھر جیب سے ایک لمبی گردن والی بوتل نکال کر وہ آگے بڑھا دی، اور پھر اس نے سالیہ کے قریب رک کر اس بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور اسے سالیہ کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے بوتل ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اسے جیب میں ڈال لیا، اور پھر وہ واپس مڑا اور ایک بار پھر جیگر کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جیگر اور اس کے ساتھیوں کی نظریں سالیہ پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ نازیہ بھی ہونٹ بھینچے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ویسے اسے یقین تھا کہ اب ان دونوں کو یقیناً عبرتناک انداز میں ہلاک کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ دونوں بندی ہوئی اور بے بس ہیں۔ چند لمحوں بعد ہی سالیہ نے آنکھیں کھول دی اور پھر اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندی ہونے کی وجہ سے وہ کسمسا بھی نہ سکی تھی۔ سالیہ کے ہونٹ بے اختیار بھینچ گئے۔ اس نے سامنے موجود جیگر اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا اور پھر گردن موڑ کر اس نے جیسے ہی نازیہ کو دیکھا تو وہ چونک پڑی۔ او تم زندہ ہو، شکر ہے خدا کا، سالیہ نے یکلخت ایسے مطمئن لہجے میں کہا جیسے وہ اپنے فلیٹ کے سیٹنگ روم میں بیٹھی بات کر رہی ہو، اور نازیہ اس کے اس اطمینان پر حیران رہ گئی۔ تمہارا نام سالیہ ہے لڑکی، جیگر نے گونجتی ہوئی آواز میں کہا تو سالیہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، میرا نام سالیہ ہے، تم کون ہو اور تم نے کیوں میری فرینڈ نازیہ کو اغوا کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ سالیہ نے کہا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی تربیت یافتہ ہو، میرے آدمی نے واقعی خصوصی مہارت دکھائی ہے۔
ورنہ تم شاید آسانی سے ان کے ہاتھ نہ آتی۔ جیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس کے چہرے پر غرور کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر پلازا کی پارکنگ میں ہی ہاتھ ڈال لیا۔ میں نے جیسے ہی نیچے اترنے کے لیے کار کا دروازہ کھولا، ایک آدمی سامنے آیا اور اس نے کوئی کیپسول اندر مار دیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی، گیس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی اور اب مجھے یہاں ہوش آیا ہے۔ اگر مجھے سنبھلنے کا موقع مل جاتا تو میں دیکھتی کہ تمہارے آدمی کس طرح کامیاب ہوتے ہیں، سالے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہرحال اب تم بے بس ہو چکی ہو، اب تم صرف اتنا بتا دو کہ تم نے سائمن پر کس کے کہنے پر ہاتھ ڈالا تھا اور سائمن تک تمہاری رہنمائی کس نے کی تھی؟ جیگر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔